سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کے ایمان افروز واقعات۔ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے باہر نکلا تو دربان نے اسے کہا، یہ کماندار اطلاع لایا ہے کہ کل 7 عیسائی لڑکیاں قید میں جو آئی تھیں ان میں سے ایک لاپتہ ہے۔ کیا سلطان کو یہ اطلاع دینا ضروری ہے؟ یہ کوئی اہم واقعہ تو نہیں کہ سلطان کو پریشان کیا جائے؟ علی بن سفیان گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کماندار جو اطلاع دینے آیا تھا، اس نے علی بن سفیان کی قریب آ کر آہستہ سے کہا، ایک عیسائی لڑکی کا لاپتہ ہو جانا تو اتنا اہم واقعہ نہیں، مگر اہم یہ ہے کہ فخر المصری نام کا کماندار بھی رات سے لاپتہ ہے۔ رات کے سنتریوں نے بتایا کہ وہ لڑکیوں کے خیمے تک گیا تھا، وہاں سے زخمیوں کے خیمے کی طرف گیا اور پھر کہیں نظر نہیں آیا۔ رات وہ گشت پر نکلا تھا۔ علی بن سفیان نے ذرا سوچ کر کہا، یہ اطلاع سلطان تک ابھی نہ جائے۔ رات کے اس وقت کے تمام سنتری کو اکٹھا کرو۔ جب فخر گشت پر نکلا تھا، اس نے سلطان ایوبی کے محافظ دستے کے کماندار سے کہا تھا کہ کل سلطان کے ساتھ جو محافظ ساحل تک گئے تھے انہیں لاؤ۔ وہ وہی تھے۔ چاروں سامنے آ گئے تو علی بن سفیان نے انہیں کہا، کل جہاں تم نے تاجروں لڑکیوں کو دیکھا تھا وہاں فوراً پہنچو۔ اگر وہ تاجر ابھی تک وہیں ہیں تو انہیں حراست میں لے لو اور وہیں میرا انتظار کرو، اور اگر جا چکے ہوں تو فوراً واپس آؤ۔ محافظ روانہ ہو گئے تو علی بن سفیان لڑکیوں کے خیمے تک گیا۔ 6 لڑکیاں باہر بیٹھی تھی اور سنتری کھڑا تھا۔ علی نے لڑکیوں کو اپنے سامنے کھڑا کر کے عربی زبان میں پوچھا، 7ویں لڑکی کہاں ہے؟ لڑکی نے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھا اور سر ہلائے۔ علی بن سفیان نے کہا، تم ہماری زبان سمجھتی ہو؟ لڑکیاں اسے حیران سا ہو کر دیکھا اور دیکھتی رہیں۔ علی ان کے چہروں اور ڈیل ڈول سے شک میں پڑ گیا۔ وہ لڑکیوں کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور عربی زبان میں کہا، ان لڑکیوں کے کپڑے اتار کر ننگا کر دو اور انہیں 12 وحشی قسم کے سپاہی بلا لاؤ۔ تمام لڑکیاں بدک کر پیچھے کو مڑیں۔ 2-3 نے بیک وقت بولنا شروع کر دیا۔ وہ عربی زبان بول رہی تھی۔ لڑکیوں کے ساتھ تم ایسا سلوک نہیں کر سکتے، ایک نے کہا، ہم تمہارے خلاف نہیں لڑیں۔ علی بن سفیان کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے کہا، میں تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں گا۔ تم نے جس طرح ایک ہی دھمکی سے عربی بولنی شروع کر دی، اب بغیر کسی دھمکی کے یہ بتاؤ کہ 7ویں لڑکی کہاں ہے؟ سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ علی نے کہا، میں اس سوال کا جواب لے کر رہوں گا۔ تم نے سلطان پر زہر کیا کہ تم ہماری زبان نہیں جانتی، اب تم ہماری زبان ہماری طرح بول رہی ہو، کیا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اس نے سنتری سے کہا، انہیں خیمے کے اندر بٹھا دو۔ رات کے سنتری آ گئے۔ فخر المصری کی گشت کے وقت کے سنتریوں سے بھی علی بن سفیان نے پوچھ گچھ کی۔ آخر لڑکیوں کے خیمے والے سنتری نے بتایا کہ فخر رات اسے یہاں کھڑا کر کے زخمیوں کے خیموں کی طرف گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی سے اس کی آواز سنائی دی تھی، کون ہو تم؟ نیچے آؤ۔ سنتری نے ادھر دیکھا تو اندھیرے میں اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ سامنے مٹی کے ٹیلے پر اسے ایک آدمی کا سایہ سا نظر آیا اور وہ سایہ وہی غائب ہو گیا۔ علی بن سفیان فوراً وہاں گیا۔ یہ ٹیلا ساحل کے قریب تھا۔ اس کی مٹی ریتلی تھی۔ ایک جگہ سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہاں کوئی اوپر گیا۔ وہاں زمین پر 2 قسم کے پاؤں کے نشان تھے۔ ایک نشان تو مرد کا تھا جس نے فوجیوں والا جوتا پہن رکھا تھا، دوسرا نشان چھوٹے جوتے کا تھا اور زنانہ لگتا تھا۔ زمین کچی اور ریتلی تھی۔ زنانہ نشان جدھر سے آیا تھا، علی بن سفیان ادھر کو چل پڑا۔ یہ نشان اسے اس خیمے تک لے گئے جہاں موبی رابن سے ملی تھی۔ اس نے خیمے کا پردہ اٹھایا اور اندر چلا گیا۔ اس کی چہرہ شناس نگاہوں نے بھی قیدیوں کو دیکھا۔ سب کے چہرے بھانپے رابن بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے علی بن سفیان کو دیکھا اور کرانے لگا جیسے اسے درد کا اچانک دورہ پڑا ہو۔ علی نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھا لیا اور خیمے سے باہر لے گیا۔ اس سے پوچھا، رات کو ایک قیدی لڑکی اس خیمے میں آئی تھی، کیوں آئی تھی؟ رابن اسے ایسی نظر سے دیکھنے لگا جن میں حیرت تھی اور ایسا تاثر بھی جیسے وہ کچھ سمجھا ہی نہ ہو۔ علی بن سفیان نے اسے آہستہ سے کہا،
तुम मेरी ज़बान समझते हो दोस्त, मैं तुम्हारी ज़बान समझता हूँ, बोल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी ज़बान में जवाब देना होगा। रावण इसका चेहरा देखता रहा। अली ने संतरी से कहा, इसे खैमे से बाहर रखो। अली बिन सुफियान खैमे के अंदर चला गया और कैदियों से उनकी ज़बान में पूछा, रात को लड़की इस खैमे में कितनी देर रही थी? अपने आप को और मुसीबत में न डालो। सब चुप रहे, मगर एक और धमकी से एक ज़ख्मी ने बता दिया कि लड़की खैमे में आई थी और रावण के पास बैठी या लेटी रही थी। ये ज़ख्मी जलते जहाज़ से कूदा था। इसने आग का भी और पानी का भी कहर देखा था। वो इतना ज़ख्मी नहीं था जितना खौफज़दा था। वो किसी और मुसीबत में पड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसने बताया कि इसे यह मालूम नहीं कि रावण लड़की के दरमियान क्या बातें हुई और लड़की कौन थी। इसे ये भी मालूम नहीं कि रावण का ओहदा क्या है और इसके सिर्फ नाम से वाक़िफ़ था। इसने ये भी बता दिया कि रावण इस कैंप में आने तक बिल्कुल तंदुरुस्त था। यहाँ आकर वो इस तरह कराने लगा जैसे इसे अचानक किसी बीमारी का दौरा पड़ा हो। जारी है।